السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسم عامر کریم اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جامعہ نجران کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے ہمیں جامعہ کی شروط کے حوالے سے اچھی طرح علم ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ہمیں شروط کا علم نہیں ہوگا تو کوئی چیز ہم ایسی مس کر جائیں گے جس کی وجہ سے ہمارا داخلہ نہیں ہوگا یا ہماری درخواست کینسل ہو سکتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جامعہ نجران کی جو قبول ہونے کے شروط ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے جامعہ نجران کی آفیشیل ویب سائٹ اوپن ہے۔ جب آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں طلب قبول منح، تو یہاں پر آپ کے سامنے شروط القبول و استمارۃ و بیانات الطالب لکھا ہوا ہے۔ تو اس کو کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ ان کی شروط کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ عربک کے اندر ہے۔ تو میں نے یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لی ہے۔ تو آئیے شروط کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شروط القبول طلاب المنح بجامعۃ نجران۔ شروط و تنبیہات عامہ للمنح الداخلیہ والخارجیہ، یعنی سعودیوں کے لیے اور اسکالرشپ سے جو غیر سعودی ہیں آنے والے ان دونوں کے لیے یہ شروط ہیں، ٹھیک ہے۔ شرط نمبر 1 ہے یتم القبول فی جمیع التخصصات ما عدا التخصصات صحیہ للطلاب والطالبات والہندسہ للطالبات، کہ جامعہ کے اندر تمام شعبہ جات کے اندر آپ کو داخلہ مل سکتا ہے سوائے میڈیکل کے، نہ طلاب کو ملے گا نہ طالبات کو ملے گا، اور ہندسہ میں یعنی کہ انجینئرنگ میں طالبات لڑکیوں کو داخلہ نہیں مل سکتا، لڑکوں کو مل سکتا ہے۔ يقتصر القبول على الإمكانيات المتاحة في الأقسام وتتم المفاضلة بين المتقدمين حسب معايير القبول۔ یہاں پر آپ کے سامنے جو دوسری شرط ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جامعہ کے اندر جن شعبہ جات کے اندر داخلہ اوپن ہوگا، جامعہ ان میں سے کسی قسم کے اندر آپ کو داخلہ دے دے گی، لیکن چونکہ بہت سارے لڑکوں نے جو ہے وہ طلب بھیجی ہوگی تو ان میں سے جامعہ جو ہے وہ ترجیحات کی بنیاد پر کچھ لوگوں کو سلیکٹ کرے گی۔ آپ کی جو صنعت کا معیار ہے، آپ کی جو پرسنٹیج ہے، ان کو دیکھتے ہوئے جامعہ ان میں سے کچھ کو سلیکٹ کرے گی۔ شرط نمبر 3 ہے اللہ یکون المتقدم قد تجاوز 5 سنوات منذ تخرجہ من الثانویہ، کہ آپ 12ویں کلاس کے فارغ ہونے کے بعد یعنی کہ 12ویں کلاس مکمل کرنے کے بعد آپ کی سند حاصل کیے ہوئے 5 سال سے زیادہ کا عرصہ نہ گزرا ہو۔ تو یہ جامعہ کی تقریباً تمام جو مملکہ سعودی عرب کی جامعات ہیں ان کی یہ شروط میں سے ہے کہ آپ کی سند کو حاصل کیے ہوئے 5 سال سے زیادہ عرصہ نہ گزرا ہو۔ شرط نمبر 4 ہے کہ اپلائی کرنے والے کی جو عمر ہے وہ 17 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے اور 25 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ شرط نمبر 5 ہے لا يحق لطالب المنحة تغییر تخصصه بعد قبوله فی تخصص معین، اگر آپ کسی ایک تخصص کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور قبول ہو جانے کے بعد آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، یعنی کہ جس شعبے کے اندر آپ نے پہلے داخلہ لیے ہے اب اس کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کر آپ کو کوئی بھی شعبہ کوئی بھی کلیہ سلیکٹ کرنا ہوگا۔ یتم فرض الاسماء المقبولہ حسب معایر، اس شرط کے اندر آپ کو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جامعہ کی جو لجنہ ہے، جامعہ کی جو کمیٹی ہے، وہ داخلے مطلب قبول ہونے والے لڑکوں کے نام کو اناؤنس کرے گی، اعلان کرے گی، جو ان کی معیار ہیں اس کے مطابق ہی جامعہ کچھ لڑکوں کو سلیکٹ کرنے کے بعد اعلان کرے گی کہ یہ جامعہ کے اندر قبول ہوئے ہیں۔ تنبیہات عامہ، اچھا یہ جو تنبیہات ہیں یہ استمارۃ الطالب التي یجب ارفاقها من المتقدمین علی المنح الداخلیہ والخارجیہ، یہ پرسنل انفارمیشن کا ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے جو سعودیوں کے لیے بھی ہے اور اسکالرشپ میں آنے والے جو غیر ملکی ان دونوں کے لیے۔ یہ استمارہ کیا ہے اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا، وہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھا بھی دوں گا انشاءاللہ، آپ اس ویڈیو میں دیکھ بھی لیں گے۔ بہرحال اس میں آپ کو اپنے ایڈریس وغیرہ اپنا ڈیٹا وغیرہ سارا فل کرنا ہوتا ہے۔ اچھا اس کے کچھ شروط ہیں، ان یکون الاسم
مسجلا فی الاستمارۃ کما هو مسجلا فی الجواز بنفس اللغہ و بنفس ترتیب الاسم، کہ وہ استمارہ کے اندر جو آپ اپنا نام لکھیں گے وہ بالکل پاسپورٹ کے مطابق ہی ہونا چاہیے جس طرح آپ کے پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور اسی زبان کے اندر لکھا ہوا ہونا چاہیے جس زبان کے اندر پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اگر عربی کے اندر ہے تو آپ نے عربی میں لکھنا ہے، اگر ہندی میں ہے ہندی میں لکھنا ہے، اردو میں ہے اردو میں لکھنا ہے، انگلش میں ہے انگلش میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یجب التأکد من کامل البیانات فی الاستمارۃ وتکون مطابقہ للبیانات المدخلہ فی نظام المنح، آپ نے استمارہ کے اندر اپنی جو بھی معلومات درج کرنی ہے وہ جب آپ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اور آن لائن فارم فل کر رہے ہوتے ہیں دونوں کی معلومات سیم ہونی چاہیے، استمارے والی بھی اور آپ نے جو آن لائن اپلائی کرنا ہے اس کے اندر جو آپ نے نام وغیرہ ایڈریس وغیرہ ڈالنا ہے دونوں سیم ہونے چاہیے، مطابقت ہونی چاہیے۔ ان يتم ارفاق استمارة الطالب في النظام مطبوعة وليس بخط اليد ولا ينظر الى اي طلب يرفع بخط اليد، آپ نے جو وہ استمارہ لکھنا ہے فارم فل کرنا ہے آپ نے اس کو ہاتھ سے نہیں لکھنا بلکہ آپ نے کمپیوٹر کے اوپر اس کو ایڈیٹنگ کر کے کمپیوٹر کے اوپر ہی اس کو لکھنا ہے۔ یجب ارفاق صورہ شخصیہ للطالب والطالبہ، ٹھیک ہے، یہاں پر واجب ہے لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے ایک واضح تصویر استمارہ کے اوپر لگانا۔ یجب تسجیل بیان تواصل اجتماعی بشکل صحیح و کاملہ، یہاں پر 5 نمبر پوائنٹ پر یہ ہے کہ استمارہ کے اوپر آپ نے اپنا ٹویٹر اور فیس بک کے اکاؤنٹ کا جو لنک ہے یا جو آئی ڈی ہے وہ آپ نے لکھنی ہوگی واضح اور واضح شکل کے اندر اور مکمل لکھنی ہوگی، اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس فیس بک یا ٹویٹر کی آئی ڈی تو آپ نے یہاں پر لا یوجد لکھنا ہوگا۔ اچھا، یجب تسجیل البرید الیکٹرونی لکل متقدمین علی المنحہ، لڑکے اور لڑکیوں دونوں کے لیے استمارے کے اندر اپنا ای میل ایڈریس لکھنا لازمی ہے۔ اچھا، یہ تھے دونوں سعودی اور غیر سعودیوں کے لیے۔ اب یہ شروط جو ہیں صرف غیر سعودیوں کے لیے، خارجیوں کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر ذرا نظر ڈالتے ہیں۔ پہلی شرط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام وہ شروط جو سعودیوں کے لیے ہیں وہ غیر سعودیوں کے لیے بھی ہوں گے، ان کے اوپر بھی لاگو ہوں گے۔ شرط نمبر 2 ہے عند تسجیل الطالب المتقدم معلوماتی فی بوابت القبول فی الجامعہ علیہ تسجیل اسمه حسب ما هو مکتوب فی جواز سفر دون ای اضافت، کہ جب وہ آن لائن اپلائی کر رہا ہوتا ہے اور اپنا نام لکھے گا تو اس کا نام اس کے پاسپورٹ کے مطابق ہونا چاہیے، کوئی اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ شرط نمبر 3 ہے یجب ان یکون العنوان کاملا و واضحا فی بلد الطالبی، بھیجنے والے کا جو ایڈریس ہے وہ مکمل ہونا چاہیے جس شہر کے اندر، جس ملک کے اندر وہ رہتا ہے۔ اس میں کیا ہے، المدینہ ہے آپ نے صوبہ لکھنا ہے، حی کے اندر آپ محلہ ضلع وغیرہ یہ کمپلیٹ ایڈریس آپ لکھنا ہے، گلی نمبر لکھنا ہے، اور بالاضافہ الی تسجیل رقم الجوال الطالب، آپ نے موبائل نمبر بھی انٹر کرنا ہے اپنے ملک کا، اور اس طرح اپنا ای میل ایڈریس بھی، یہ جب آپ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو یہ چیزیں آپ وہاں پر لکھتے ہیں۔ یجب التأکد من ان الجنسیہ والجنس تطابق الجواز، آپ کی جو نیشنلٹی ہے وہ اور آپ کی جو جنس ہے یعنی کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں یہ پاسپورٹ کے مطابق ہونے چاہیے۔ اللہ یکون الطالب قد حصل علی منحۃ دراسیہ اخری من، یہاں پر 5 نمبر شرط پر یہ ہے شرط میں یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی سعودی دوسری یونیورسٹی کے اندر اسکالرشپ حاصل نہ کی ہو۔ ان یحضر شہادہ خلو من السوابق من الاجہزہ الامنیہ فی دولتہ، یہاں پر آپ کو پولیس کا کیریکٹر سرٹیفکیٹ حاضر کرنا ہوگا، وہ آپ کے لیے لازمی ہوگا تاکہ آپ کسی قسم کے جرائم میں ملوث نہیں ہیں۔
اللہ یکون مفصولا من احد المؤسسات التعلیمیہ فی المملکہ، آپ سعودی عربیہ کے اندر کسی بھی یونیورسٹی یا کسی بھی تعلیمی ادارے سے مفصول نہ ہو۔ مفصول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ادارے نے آپ کو ان کی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نکالا نہ ہو۔ 9 نمبر ہے ان یجتاز الفحص الطبی، مطلب آپ کو میڈیکل کرانا ہوگا، جو جامعہ آپ کو بتائے گا اسی ادارے سے، اسی لیبارٹری سے یا اسی ہاسپٹل سے آپ کو کرانا ہوگا جہاں سے جامعہ آپ کو کہے گا۔ اس کے بعد ہے ان یجید المتقدم اللغہ عربیہ نطقا و کتابتا، اپلائی کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ وہ عربی زبان کو بولنا اور لکھنا جانتا ہو۔ یتم ارفاق صورہ واضحہ لجواز سفر ساری مفعول، آپ کو پاسپورٹ کی تصویر اپلوڈ کرنی ہوگی جو پاسپورٹ آپ کے ویلڈ ہو۔ اس کے بعد ہے یتم ارفاق صورہ واضحہ لشہادت الثانویہ العامہ، آپ کو اپنی 12ویں کلاس کی انٹر کی سند جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہوگی۔ یتم ارفاق ما یفید بانہ یجید اللغہ عربیہ نطقا و کتابتا، آپ کو عربی زبان کا ایک سرٹیفکیٹ اپلوڈ کرنا ہوگا جس کے اندر یہ مینشن ہو کہ آپ کو عربی زبان لکھنا اور پڑھنا آتی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس قسم کا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کسی سے، جس طرح ہم تزکیہ بنواتے ہیں تو آپ کسی سے تزکیہ بنوا لیں، کسی مدرسے سے، کسی عالم سے، جس کے اندر لکھا ہو کہ یہ بچہ عربی زبان بولنا اور لکھنا جانتا ہے۔ یہ صرف جو ہے آپ کے لیے شروع میں تھوڑے سے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ چلے جاتے ہیں اگر آپ کو عربی نہیں بھی آتی تو پھر بھی وہ آپ کا داخلہ کینسل نہیں کرتے، آپ کو عربی سکھاتے ہیں۔ تو یہ تھی کچھ شروط، جن میں سے کچھ ایسی ہیں جو آپ جب اپلائی کریں گے تو یہ شروط بھی اپلائی ہوں گی۔ جس طرح آپ کے جو کاغذات میں سے 3 لازمی ہیں، آپ کا پاسپورٹ ہو گیا، آپ کا جو ہے وہ شہادہ ہو گیا، مطلب آپ کی جو سرٹیفکیٹ ہے انٹر کی وہ ہو گئی، اور تیسرے نمبر پر استمارہ جس کے اندر آپ کا مکمل ایڈریس وغیرہ، آپ کی مکمل انفارمیشن لکھی ہوگی۔ تو یہ 3 ڈاکومنٹس آپ کو اپلوڈ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی کچھ چیزیں ایسی ہیں جب آپ کا داخلہ ہو جائے گا تو بعد میں وہ چیزیں آپ کو اپنی کمپلیٹ کرنی ہوگی۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو جو ہے آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، جتنی بھی شروط ہیں اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ نے اگر اپلائی کرنے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی میں انشاءاللہ نیچے اس کا لنک دے دوں گا۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپلائی کرنے والی بھی ویڈیو دیکھنی ہے، اور استمارہ مطلب آپ نے جو اپنا پرسنل انفارمیشن کا فارم فل کرنا ہے اس کی بھی ویڈیو کا میں لنک دے دوں گا۔ وہ آپ نے کس طرح اس کو ایڈٹ کرنا ہے، اپنی معلومات اس میں کس طرح آپ نے درج کرنی ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، اور اگر آپ کو فائدہ اس سے حاصل ہوا ہے، آپ کی مدد ہوئی ہے، تو یہ ویڈیو آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں جو جامعہ نجران کے اندر ایڈمیشن بھیجنے کے خواہش مند ہیں۔ اور میں سب سے یہ کہوں گا کہ آپ لازمی اس کے لیے اپلائی کریں، ٹائم بہت کم ہے، آپ اپلائی کریں، کیونکہ اس کے اندر کوئی لمبی چوڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، زیادہ ان کے مطلوبہ کاغذات وغیرہ بھی نہیں ہے، کوئی زیادہ شروط بھی نہیں ہے۔ تو یہ جامعہ اسلامیہ سے آپ کے لیے زیادہ آسان ہے، آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ اپلائی کریں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔